اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین، جامع، کامل ترین زندگی ہے جو ہمیں ہر شعبے، ہر موڑ پر اس کو اپنانا چاہیے، اور وہی ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں بحیثیت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں بحیثیت والد اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں بحیثیت سرپرست اور سربراہ کے اپنی زندگی کیسے گزر اور بسر کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ آج ہمیں جو اصل بات کرنی ہے وہ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ ہم اس بات سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہنوں اور بیٹیوں کے تعلق سے اسوہ نہیں بنی ہے۔ ہم اس بات سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی ہر موڑ پر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم سنت پر غور کریں اور رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں اور بیٹیوں کے بہت سارے حقوق گنائے ہیں اور ان کی عظمتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان سے آپ کا محبت کس طرح تھا، آپ ان کو چاہتے کس طریقے سے تھے، آپ ان کی عزت کس طرح کیا کرتے تھے، ان کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، اس سے سنت بھری پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم وہ چیز اپنی زندگی کے اندر لائیں تو اس پر ہمیں جنت کے وعدے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں، یا ایک بیٹی یا ایک بہن ہو، وہ اگر ان کے تعلیم و تربیت سے لے کر کے ان کے شادی ہونے تک، اور شادی کے بعد اگر وہ کسی معاملے کی وجہ سے گھر پہ وہ دوبارہ آ جاتی ہے، وہاں تک اگر بندہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر ایک چیز کا انتظام کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوگا، ایک دم بالکل نزدیک ہوں گے۔ یہ تو بیٹیوں کا تعلق ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی سارے واقعات ہیں جو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نبھائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن اپنی سگی تو نہیں تھی نا، لیکن ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک رضائی بہن ہے جن کا نام حضرت شیمہ ہے۔ جب ان کے لوگ گرفتار ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جب حضرت شیمہ کو پتہ چلتا ہے تو حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شیمہ کو دیکھتے ہیں تو اٹھ کر کے استقبال کرتے ہیں، اور تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنی چادر مبارک کو آپ پھیلاتے ہیں، اس پر اپنی بہن کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں، بہن آپ نے زحمت کیوں کیا؟ اگر آپ ایک آواز لگاتی تھی تو آپ کا یہ بھائی محمد خود بخود وہاں پہ پہنچتا تھا۔ تفصیلی واقعہ نہیں بیان کرنا مقصود ہے، اصل عزت اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کے مطلب ان کے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور آپ کو تحائف بھی دیے. حضرت شیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحائف دیے, گھوڑے دیے. اس کے بعد جب آپ ان کو رخصت کرتے ہیں, آپ اپنے اصحاب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ایک لفظ ذکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ میرے صحابہ, میں جب بھی قیدیوں کو چھوڑتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں تو آپ سے میں مشورہ کرتا ہوں, آپ لوگوں کی میں رائے پوچھتا ہوں, لیکن کیا کروں آج میں نے قیدی بھی چھوڑ دیے کیونکہ میرے گھر پہ آج میری بہن آئی تھی. مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میری بہن کوئی بات کہے اور میں کسی سے پوچھنے میں وقت گنوا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر جب بہن آتی ہے تو آپ کے مال کو کھانے کے لیے آتی ہے, ہرگز نہیں. بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب وہ آپ کے گھر پہ قدم رکھتی ہے تو برکتیں ساتھ لے کر کے آتی ہیں, ان کی بدولت ہم اور آپ کھاتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. بیٹیاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں, اور رحمت جب آتی ہے نا تو اپنے ساتھ وہ برکتیں سمیٹ کر کے لے کے آتی ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو اپنے ساتھ وہ برکتیں لے کر کے آتی ہے, نعمتیں لے کر کے آتی ہے. بارش ہوتی ہے, غلے اگتے ہیں, پھل اور فروٹ لگتے ہیں, پودے اگتے ہیں, ہریالی پھیلتی ہے. سیم یہی چیز ہے, جب ہمارے گھر ہماری بیٹیاں یا ہماری بہنیں آتی ہیں نا تو اپنے ساتھ وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر کے لے کے آتی ہیں. الغرض ہم اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو وہی حقوق دیں, وہی عظمتیں اور وہی عزتیں دیں تاکہ وہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے. ایک چھوٹی سی گزارش اخیر میں ہے, اگر ہمارے ان بیانات کو آپ تحریری شکل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ حضرات وہاں سے چیک آؤٹ کر لیں اور اس کو تحریری انداز میں آپ وہاں پہ اپنے مطالعے میں لائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. والسلام.